سے نکال کر جنت کے اندر داخل کرتے ہیں. پھر دوسری رات کے اندر بھی، پھر تیسری رات کے اندر بھی، پھر چوتھی رات کے اندر بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہتا ہے، حتیٰ کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے، اللہ رب العزت جتنے 29 راتوں کے اندر بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کیا ہے، اللہ اتنے ہی بندوں کو اس رات کے اندر نکال کر جہنم سے نکال کر اور جنت کے اندر داخل فرماتے ہیں. اس رات کو انعامات کی رات بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کی مغفرت کر دی ہے. اب دوسرا انعام اللہ رب العزت کے آج کے دن کون سا انعام ہے؟ فرمایا دوسرا انعام کہ اللہ رب العزت کی نظر کرم ہے. اللہ رب العزت کی نظر کرم ہے کہ جو بھی بندہ گھر سے نکلتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے کرتے مسجد کی طرف آتا ہے، تو اللہ رب العزت ان بندوں پر اپنی نظر کرم کرتے ہیں، ان بندوں پر اپنی نظر کرم کرتے ہیں. تو ایمانداری سے اگر ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، ہمارے روزے، ہماری نماز تراویح بڑی اخلاص والی نہیں ہوگی، لیکن چونکہ اللہ کے در پر آ رہے ہیں، اب اللہ رب العزت جب نظر کرم فرمائیں گے، اس نظر کرم کے اندر اللہ انسانوں کے تمام تر گناہوں کو، اگلے گناہوں کو بھی اور پچھلے گناہوں کو بھی مکمل طور پر معاف فرما دیں گے. تو دوسری نعمت اور دوسرا انعام کیا ہے بھائی؟ نظر کرم. اور تیسرا انعام آج کے دن وہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں پر مہمانی ہوتی ہے، بندوں کے لیے مہمانی ہوتی ہے. فرمایا میرے بندوں 30 دن تم نے روزے رکھے، 30 دن تم نے اللہ کو یاد کیا، آؤ آج کے دن میں تمہیں بڑی بڑی خوشخبریاں بھی دوں گا، میں تمہیں جنت کے کھانوں کی بھی خوشخبری دیتا ہوں اور دنیا کی نعمتوں کی بھی خوشخبری دیتا ہوں. آج کے دن رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ میرا بندہ آج کے دن مجھ سے جنت مانگے گا، میں جنت بھی دوں گا. فرمایا اگر میرا بندہ مجھ سے دنیا مانگے گا آج کے دن میں اسے دنیا بھی دوں گا. فرمایا میرا بندہ آج کے دن کاروبار کی برکت چاہے گا تو اسے کاروبار کی برکت بھی دوں گا. فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج عید کے دن اگر میرا بندہ صحت کے لیے، عمر کے لیے دعا کرے گا تو اس کی دعا کو قبول بھی کروں گا. اور یہاں پر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر بڑی عجیب بات لکھتے ہیں. حضرت نے رمضان المبارک کے حوالے سے بڑی مؤثر انداز کے اندر بات ارشاد فرمائی ہے. پہلی بات فرمایا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان رمز سے ہے جس کا معنی ہے جلا دینا. تو روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رمضان کے اندر را ہے، رمضان کے اندر میم ہے، رمضان کے اندر ضاد ہے، رمضان کے اندر الف ہے، رمضان کے اندر نون ہے،
ہر ایک کا معنی علیحدہ علیحدہ ہے، ہر ایک کا معنی علیحدہ علیحدہ ہے۔ فرمایا راہ سے مراد اللہ کی رحمت ہے، راہ سے مراد اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا میم سے مراد اللہ کی محبت ہے۔ فرمایا ضاد سے مراد جنت کی ضمانت ہے۔ الف سے مراد انس و محبت ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اس مسجد کے اندر ہر برادری کا بندہ آئے گا، کوئی غریب ہوگا تو کوئی امیر ہوگا، کوئی اپنا ہوگا تو کوئی بیگانہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے انعام دیکھیے، محبت دیکھیے، الفت دیکھیے، ایک دوسرے کے جو اندر کی قدورت تھی، نفرت تھی، بغض تھا، عداوت تھی، کئی مہینے گزر گئے، ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ موڑا ہے۔ فرمایا میرے بندو اب جب میرے در پہ آ گئے ہو تو قدورت میں تمہاری ختم کر دوں گا۔ ایک دوسرے کو گلے لگا کے مل رہے ہوں گے، خان صاحب فلاں صاحب عید مبارک، عید مبارک۔ فرمایا یہ ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا گلے ملنا الف سے مراد انس و محبت ہے، انس و محبت ہے۔ اور نون سے مراد فرمایا یہ رمضان المبارک کی جو نون ہے اس سے مراد اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ بندے کہتے ہیں کاروبار ختم ہو جائے گا، دکانداری ختم ہو جائے گی، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے تم سے کہ رمضان المبارک کی برکت سے میں تمہارے کاروبار کے اندر بھی، تمہارے مال و جان کے اندر بھی، تمہاری عزت آبرو کے اندر بھی اور تمہاری صحت عمر کے اندر بھی برکت عطا فرماؤں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک اور بات یہاں پہ ارشاد فرمائی، فرمایا آج کا دن عید المبارک کا دن اور بڑی دلچسپ بات ہے، بڑی توجہ والی بات ہے۔ فرماتے ہیں آج کا دن عید المبارک کا جو دن ہوتا ہے یہ قیامت کے دن کی منظر کشی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ منظر کشی کرتا ہے۔ اب مسجد خاتم النبیین سٹور پہ ہزارہ پر ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے تو کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی دور سے آ رہا ہے تو کوئی قریب سے آ رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جمع کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس اجتماع کے اندر کوئی غریب ہے تو کوئی امیر ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن کوئی غریب ہوگا تو کوئی امیر ہوگا۔ آج کے دن کچھ چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو چمک رہے ہیں، جن کے چہروں پر مسکراہٹ بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ چہروں پر مسکراہٹ کیوں ہے؟ اللہ تیری ذات کا شکر کہ روزے رکھے، اللہ تیری ذات کا شکر کہ نماز تراویح پڑھی، اللہ تیری ذات کا شکر کہ قرآن مجید کی تلاوت کی۔ آج ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جا رہے ہیں اور عید پڑھیں گے تو ان چہروں پر خوشی ہے۔ اسی چیز کا ذکر رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ۔ فرمایا عید کا دن قیامت کی کس طرح منظر کشی کرتا ہے۔ آج کے دن کچھ چہرے مسکرانے والے، کچھ انعام لینے والے، کچھ اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزے بھی رکھے اور روزے رکھ کر اللہ کی ذات پر امید لگا کر مسجد میں آ گئے۔ اب انعام لینے کی باری ہے، اب اعمال نامہ آپ کے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، اب مغفرت کا اعلان کیا جائے گا، اب نظر کرم کی جائے گی، اب اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی بھی کی جائے گی۔ اسی طرح کل قیامت کے دن ہوگا کیا کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے بندوں کو راضی کیا،
حقوق اللہ بھی پورے کیے، حقوق العباد بھی پورے کیے. فرمایا کل قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے چہرے وجوہ یومئذ مسفرہ، ایسے ہی مسکرا رہے ہوں گے، ایسے چمک رہے ہوں گے. اور کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے رمضان آیا تو کتاب اٹھا کر دیکھا نہیں، رمضان آیا تو روزہ رکھا نہیں، رمضان آیا تو نماز تراویح پڑھی نہیں. اب ظاہری طور پر اس کا لباس اچھا ہے، آ گیا عیدگاہ کی طرف، لیکن اندر اندر کر رہا ہے دوسروں کو دیکھ کر کہ کاش آج میں بھی روزہ رکھ لیتا، کاش جو ان روزے داروں کو خوشی مل رہی ہے، آج ان کے چہرے مسکرا رہے ہیں، اسی طرح آج کے دن میں بھی روزہ رکھ کے عیدگاہ کی طرف آتا، میں بھی 30 روزے رکھے ہوتے، نماز تراویح پڑھی ہوتی. تو کیا بات کی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہ عید کا جو دن ہے یہ قیامت کی منظر کشی کرتا ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے. روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. فرمایا روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. جس نے روزہ رکھا اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، گویا کہ روزہ ڈھال بن گیا اس بندے اور جہنم کے درمیان. اور فرمایا کہ روزہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا انعام کردہ، ایسا عظیم اور ایسی بابرکت والی چیز ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے لکھتے ہیں. بندہ نماز پڑھتا ہے تو کون لکھتے ہیں بھائی؟ فرشتے. بندہ زکات دیتا ہے تو فرشتے لکھتے ہیں. بندہ حج کرتا ہے تو فرشتے لکھتے ہیں. بندہ نوافل پڑھتا ہے تو فرشتے لکھتے ہیں. بندہ صدقہ کرتا ہے تو فرشتے لکھتے ہیں. لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے، اب بندے نے روزہ رکھا، تنہائی کے اندر پیاس لگی، شربت پی سکتا تھا، پانی ٹھنڈا پی سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا میرے فرشتوں کرامن کاتبین اب رک جاؤ، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، تم نے نہیں لکھنا بلکہ میں اپنی طرف سے اس کو عطا کروں گا. تم نے نہیں لکھنا کیونکہ تم لکھنے سے قاصر ہو اور میں دینے سے قاصر نہیں ہوں. میں دینے سے قاصر نہیں ہوں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، مبارکباد کے ایک بار نہیں 1000 بار مبارکباد کے مستحق ہیں وہ مسلمان، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر رمضان المبارک کا ادب کیا. اور یہ رمضان المبارک کا وعدہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ وفا کی ہے، کل قیامت کی گرمی کے اندر میں تمہارے ساتھ وفا کروں گا. اور دوسری بات، رمضان المبارک ختم ہو گیا، آپ تمام حضرات عیدگاہ کی طرف آئے، محبت بھی لے کر آئے ہوں گے، الفت بھی لے کر آئے ہوں گے. تو آج کا دن محبت کا بھی ہے، الفت کا بھی ہے. آج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں اپنے اندر سے بغض کو پاک کرو، اپنے اندر سے عداوت کو پاک کرو، اپنے اندر سے کدورت کو نکالو، غیبت کو نکالو، چغل خوری کو نکالو. جس طرح تم عید کے دن ایک ہی صف کے اندر محمود و ایاز بیٹھے ہیں، اسی طرح اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت ڈالو. اور دوسری بات، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر یہ ادا کرو. اب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی 2500 بھی نہیں ہے، 2.5 لاکھ بھی نہیں ہے، صرف 250 ہے. صدقہ فطر کا فائدہ کیا ہے؟ تو صدقہ فطر کا فائدہ یہ ہے، فرمایا جو تم نے روزے رکھے، نماز تراویح پڑھی،
اب روزہ رکھنے کے اندر تمہاری زبان سے غیبت بھی ہوئی ہوگی، تمہاری زبان سے کوئی برا کام بھی ہوا ہوگا، تمہارے کانوں سے تمہارے ہاتھوں سے کوئی برا کام بھی ہوا ہوگا۔ اب تم صدقہ فطر جب ادا کرو گے تو اللہ رب العزت صدقہ فطر کی وجہ سے تمہارے روزے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں اور دوستو، آج کے دن ایک کوشش یہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے 30 دن روزے بھی رکھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے ذکر اللہ بھی کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھی پڑھا، نماز تراویح بھی پڑھی، اور فرمایا بندوں کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق خدا کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں آج صبح ہی پڑھ رہا تھا کہ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ایک طرف حسن ہے اور ایک طرف حسین ہے، ایک طرف حسن ہے اور ایک طرف حسین ہے۔ ان دونوں معصوموں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلی پکڑ کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر ایک کونے کے اندر ایک معصوم بچہ نظر آتا ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بوسیدہ حالت کے اندر ہے، اور اس سے پوچھا کہ بیٹا تم یہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ فرمایا آقا نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، تو اس وجہ سے میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبوب بیٹا کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا والد بن جائے اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ اس کی انگلی پکڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر لے کر گئے، امی عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اس کی صفائی بھی کرو، اس کے یہ کہ کپڑے بھی صاف، اس کو اچھے والے کپڑے بھی پہناؤ، اور یہ حسن و حسین کے ساتھ یہ بچہ جو ہے عیدگاہ کی طرف جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، آج کے دن سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہم مسلمان آپس کے اندر محبت رکھیں، الفت رکھیں، پیار رکھیں اور غریبوں کا خیال کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا، نماز تراویح کو، روزوں کو اور باقی تمام تر عبادات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اب انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی، تو عید کی نماز کا طریقہ جو ہے یہ آپ